السلام علیکم 10th کلاس بچے، جیسا کہ ہم نے پہلے لیکچر میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں کی گئے اصلاحات کو تفصیلاً پڑھا، آج اس سے اگلا کویشچن ہے کہ نیشنلائزیشن کے صنعت، تعلیم، کامرس اور تجارت پر اثرات۔ اب یہ کویشچن بھی پہلے کویشچن کی طرح ایک بھی آ سکتا ہے یا یہ کمپلیٹ کویشچن بھی آ سکتا ہے کہ صنعت، تعلیم، کامرس اور تجارت پر اثرات کی وضاحت کریں، یا کسی ایک کے متعلق کہ صنعت پر کیا اثرات مرتب ہوئے یا تعلیم پر کیا اثرات مرتب ہوئے، یعنی جس کے متعلق بھی آئے اس کے متعلق آپ نے بتانا۔ تو ویسے مین کویشچن جو آپ کا وہ یہی ہے کہ نیشنلائزیشن کے صنعت، تعلیم، کامرس اور تجارت پر اثرات جو مرتب ہوئے ان کی وضاحت کریں۔ تو بیٹا یہ اثرات جو تھے منفی تھے اور مثبت بھی تھے۔ تو پہلے ہم صنعت کو دیکھتے ہیں۔ صنعت میں نیشنلائزیشن کے جو اثرات تھے، پہلے اس کے مثبت اثرات جو مرتب ہوئے ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ، 1971 کی لیبر اصلاحات سے صنعتی مزدوروں کا استحصال ختم ہوا، یعنی مزدوروں کو جو بری طرح سے ان کا استحصال کیا جاتا تھا وہ ختم ہوگا، ان کی اجرتیں بڑھی، یعنی ان کو زیادہ اجرت دی جانے لگی، اور دوسری مراد یعنی دوسری اور بھی بے شمار سہولتوں میں اضافہ ہوا۔ نمبر 2، صنعتی ادارے حکومت کو پورے ٹیکس اور ڈیوٹی ادا کرنے لگے، کیونکہ حکومت کی نظر سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہ رہی، جس سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوا اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ نمبر 3، مزدوروں سے مل مالکان کا رویہ بہتر ہوا، ہڑتالوں کی تعداد بتدریج یعنی آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ نمبر 4، صنعتی اثاثوں پر صرف 22 خاندانوں کا قبضہ تھا جو ختم ہوا، اور سرمایہ دار طبقے کی حوصلہ شکنی ہوئی، یعنی وہ جو صرف حکومت کر رہے تھے 22 خاندان، ان کا قبضہ ختم ہو گیا۔ نمبر 5، صنعتی ادارے قوم کی حکومت کی تحویل میں آنے سے حکومت کے لیے صنعتی اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا بھی آسان ہو گیا۔ اگرچہ یہ مثبت اثرات تھے جو کافی حوصلہ افزا تھے، لیکن اس کے کچھ منفی اثرات بھی مرتب ہوئے جو کہ درج ذیل تھے۔ نمبر 1، صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے سرمایہ داروں نے پاکستان میں صنعتیں لگانا کم کر دی، جس سے صنعتی ترقی کا عمل سست ہو گیا۔ صنعتی اداروں کو تحویل میں لینے سے حکومت کے اخراجات میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اب صنعتیں لگانا کم ہوگی تو یہ اعتماد آج تک بھی ملک میں بحال نہیں ہو سکا۔ نمبر 2، مزدور یونینز نے سیاسی آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور آئے دن اپنی صورتوں میں مراعات میں اضافے کے لیے ہڑتالیں اور مظاہرے کرنے لگے، جس سے مزدوروں کی کارکردگی بہت ہی متاثر ہوئی، یعنی انہیں جب ایک فائدہ دیا گیا لیکن انہوں نے غلط استعمال کیا۔ نمبر 3، صنعتی اداروں میں ضرورت سے زیادہ سیاسی عملہ بھرتی ہوا، جس کو کام سے زیادہ مراعات سے دلچسپی تھی، یعنی صرف وہ لینا جانتے تھے، کام کرنا انہوں نے پسند نہ کیا۔ اس طرح کام کی استعداد روز بروز کم ہوتی چلی گئی، یعنی پروڈکشن کم ہو گئی۔ نمبر 4، صنعتوں کے تنخواہ دار افسران نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا، جس سے ملک میں بدعنوانی یعنی بے ایمانی فروغ پانے لگی۔ نمبر 5، سرکاری تحویل میں ہونے کی وجہ سے بہت سے کم پیداوار دینے والے یونٹ بھی چلتے رہے، جس سے قومی خزانے پر بوجھ بڑھتا رہا، کیونکہ ملازمین کو تو تنخواہیں تو حکومت نے دینی تھی، لیکن پیداواری یونٹ جو تھے وہ بہت ہی پیچھے ہو گئے۔ یہ تو تھے صنعت پر اثرات۔ اب نمبر 2 پہ آ جاتا ہے تعلیم پر مثبت اور منفی اثرات۔ تو وہ بھی الگ سے ظاہر ہے، تعلیم کو جب نیشنلائز کیا گیا تو اگرچہ بہت سے اچھے اثرات بھی سامنے آئے، لیکن اس کے بھی کافی منفی اثرات بھی سامنے آئے۔ تو جو مثبت اثرات تھے وہ درج ذیل تھے۔ نمبر 1، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے 1972 میں ملک کے بیشتر نجی میں پرائیویٹ تعلیمی ادارے قومی تحویل میں لے لیے۔ ان اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں بہت کم تھیں۔ جب انہیں نیشنلائز کیا گیا تو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ملازمین کو بھی تنخواہیں اور دیگر سہولتیں سرکاری تعلیمی اداروں کے برابر کر دی گئی۔ نمبر 2، ملک کے طلباء کو بسوں اور ریل گاڑیوں کے کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی، جس سے غریب والدین بھی اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجنے لگے۔ اس کے علاوہ طلباء کے وظائف میں بھی 4 گنا اضافہ کر دیا گیا۔ نمبر 3،
میڈیکل، انجینئرنگ اور دیگر پیشہ ورانہ یونیورسٹیاں قائم کر کے ہر شعبہ زندگی میں ترقی کی رفتار تیز سے تیز کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ پھر کالجوں کو یونیورسٹیوں میں تبدیل کر کے اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھول دیے گئے۔ کم درجہ والے اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا، یعنی پرائیویٹ تھا یہ اگر پرائمری تھا تو اسے مڈل تک کا درجہ دے دیا گیا، اگر مڈل تھا تو اسے ہائی اسکول کا درجہ دے دیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء تعلیم حاصل کر سکیں۔ نمبر 4، ملک بھر میں اسکول اساتذہ کی تربیت کے لیے تربیتی ادارے کھول کر بے شمار غیر تربیت یافتہ اساتذہ کو بھی تربیت دی گئی۔ نمبر 5، اس سے بھی بڑا ایک کام اور کیا گیا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے قیام کی منظوری دی گئی، جس سے طلباء کو ریڈیو، ٹی وی اور ذریعہ خط و کتابت تعلیم کے مواقع ملے۔ اس کے علاوہ تعلیم بالغاں کے مراکز بھی قائم کیے گئے، یعنی ایسے ادارے بھی قائم کیے گئے جہاں بڑی عمر کے لوگ بھی جو کسی وجہ سے پہلے تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے تو ان اداروں میں جا کر تعلیم حاصل کرنے لگے۔ یہ تو تھے اس کے مثبت اثرات، لیکن اس کے ساتھ جیسا کہ آپ نے دیکھا صنعت میں بھی منفی اثرات سامنے آئے تھے، اسی طرح تعلیم پر بھی کچھ منفی اثرات بھی مرتب ہوئے۔ نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینے سے اساتذہ اور دیگر ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے حکومت کو قومی خزانے سے رقم خرچ کرنا پڑی۔ قومی خزانے پر بوجھ پڑنے سے حکومت کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ نمبر 2، حکومت کو قومیانے کے اقدام سے یعنی نیشنلائز کرنے سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مالکان ناخوش تھے اور وہ اپنے تعلیمی ادارے واپس لینے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ نمبر 3، طلباء کو کرایوں میں رائے دینے سے ٹرانسپورٹ مالکان اور طلباء کے درمیان کشمکش کی ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی، یعنی اگرچہ انہیں کرایوں میں رائے دی گئی تھی لیکن طلباء نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، کیونکہ کہا گیا تھا کہ کچھ طلباء جو ہیں یعنی سارے ایک ہی بس میں سوار نہیں ہوں گے یا ایک ہی جگہ پہ نہیں سوار ہوں گے، بلکہ تھوڑے تھوڑے 2-2 4-4 کر کے سوار ہوں گے، لیکن انہوں نے پورے کے پورے ایک طرح سے گروہ کے گروہ ایک ہی بس میں سوار ہونے کی کوشش کرنے لگے، جس سے ٹرانسپورٹ مالکان جو تھے اس صورتحال سے گھبرا گئے۔ نمبر 4، حد سے زیادہ آزادی دینے سے طلباء تعلیمی سرگرمیوں سے کنارہ کشی کرنے لگے، جس سے والدین کو تشویش ہونے لگی، یعنی وہ یونینز کی طرف زیادہ ہونے لگے اور ایک طرح سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کے تعلقات بڑھنے لگے۔ نمبر 5، کالجوں اور یونیورسٹی میں طلباء تنظیموں نے سیاسی جماعتوں کے ذریعے منظم شکل اختیار کر لی اور امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوا، یعنی جہاں نیشنلائز کرنے کے کچھ ہمارے مثبت اثرات ہوئے وہاں کچھ منفی اثرات بھی مرتب ہوئے۔ یہ 2 ہو گیا ہمارا، اور تیسرا تھا ہمارا کامرس اور تجارت۔ کامرس اور تجارت میں بھی اسی طرح کہ کچھ مثبت اثرات اور کچھ منفی۔ تو مثبت اثرات جو تھے وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، صنعتوں کو حکومتی تحویل میں آنے سے صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ نمبر 2، بھٹو حکومت نے صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے مشینری اور صنعتی خام مال کی درآمدات کی حوصلہ افزائی کی، اس سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا اور پاکستان کا توازن تجارت بہتر ہوا، یعنی ہماری برآمدات اور ہماری درآمدات میں توازن قائم ہوا۔ نمبر 3، برآمدات میں اضافہ ہوا، حتیٰ کہ سبزیاں اور پیاز بھی برآمد ہونے لگے جو بدقسمتی سے آج ہم درآمد کر رہے ہیں۔ نمبر 4، زرعی اصلاحات سے زرعی پیداوار بہتر ہوئی، جس سے ملکی اور غیر ملکی تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا، کیونکہ تجارت کسی بھی ملک کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے، ایک ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتی ہے، اور پاکستان چونکہ ایک زرعی ملک ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہماری زراعت اس قدر ترقی کرے کہ ہم اپنی غذائی اجناس دوسرے ملکوں سے نہ منگوائیں بلکہ برآمد کر سکیں۔ یہ تو تھے کچھ ہمارے مثبت اثرات، اس کے علاوہ اس پر بھی کامرس اور تجارت پر بھی کچھ منفی اثرات مرتب ہوئے تھے جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، افراط زر ہونے سے تنخواہ دار طبقہ متاثر ہوا۔ افراط زر ہوتا ہے بیٹا کہ اتنے اسٹیٹ بینک کے پاس سرمایہ محفوظ نہ ہو جتنا کہ کرنسی نوٹ گردش کرنے لگتے ہیں ملک میں، اس کی وجہ سے اگر زیادہ کرنسی نوٹ گردش کرتے ہیں تو روپے کی قدر کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر جو ہمارا توازن ہے تجارت کا وہ قائم نہیں رہتا۔ تو اسی طرح روپے کی قدر کم ہونے سے برآمدات میں تو اضافہ ہوا لیکن مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا،
اور جب افراط زر زیادہ ہوتا ہے تو بیٹا مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ روپے کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، سامان تعیش کی درآمد بڑھی۔ تعیش یعنی زیب و زینت کی چیزیں جب زیادہ برآمد کی گئیں، اس کے علاوہ مشینری کے درآمدی اخراجات میں بھی اضافہ ہوا، جس سے توازن ادائیگی متاثر ہوا، یعنی ہماری برآمدات کم تھی اور درآمدات زیادہ تھی، جس کی وجہ سے زر مبادلہ زیادہ خرچ ہونے لگا، جس کی وجہ سے وہ بھی نقصان دہ ثابت ہوا۔ پھر نمبر 3، ملکی خزانے پر بوجھ پڑنے سے زر مبادلہ کے محفوظ ذخائر بھی کم ہونے لگے، یعنی محفوظ ذخائر جو ہوتے ہیں حکومت کے پاس، جب وہ انہیں اپنے پاس سے خرچ کرنا پڑا تو وہ بھی کم ہو گئے۔ پھر اس کے علاوہ نمبر 4 پہ 1973 میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہونے سے پاکستان کا توازن تجارت خسارے کی طرف چلا گیا۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ نیشنلائزیشن کے بھٹو نے اگرچہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے، لیکن ان اقدامات سے کچھ تو مثبت اثرات بھی مرتب ہوئے لیکن کچھ منفی بھی، جیسے کہ صنعت کو اگر انہیں قومی تحویل میں لیا تو سرمایہ دار کا اعتماد جو تھا وہ ختم ہو گیا اور اس نے ملک میں صنعتیں لگانے سے گریز کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح اگر تعلیم میں مثبت اثرات سامنے آئے تو اس کے ساتھ ساتھ جن نجی اداروں کو اس نے قومی تحویل میں لیا تو ان اداروں کے جو مالکان تھے وہ اپنے ادارے واپس لینے کے لیے کوششیں کرنے لگے۔ اس کے علاوہ طلباء کو اگر رائے دی گئی تو طلباء نے بھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ پھر اسی طرح تجارت کے متعلق بھی کچھ مثبت اثرات مرتب ہوئے اور کچھ منفی اثرات بھی، کہ اگرچہ صنعتوں کی قومی تحویل میں لینے سے صنعتی پیداوار میں تو اضافہ ہوا، لیکن پاکستان کا تجارتی توازن قائم نہ رہ سکا۔ برآمدات میں اضافہ ہوا لیکن اس قدر نہ ہوا کہ جس قدر درآمدات ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ملک میں افراط زر ہو گیا اور روپے کی قدر بھی کم ہو گئی، تو مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا۔ اسی طرح جب یہ سارا کچھ ہوا تو ملکی خزانے پر بوجھ پڑا، جس سے زر مبادلہ جو اسٹیٹ بینک کے پاس محفوظ ایک سرمایہ ہوتا ہے وہ کم ہونے لگا، تو ملک خسارے کی طرف جانے لگا۔ تو بیٹا یہ پہلے بھی میں نے آپ کو کلیئر کیا، پھر سے کر رہی ہوں کہ یہ کمپلیٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے کہ نیشنلائزیشن کے صنعت، تعلیم، کامرس اور تجارت پر اثرات کی وضاحت کریں، یا بھٹو دور حکومت میں صنعت کو نیشنلائز کرنے کے کیا مثبت یا کیا منفی اثرات مرتب ہوئے۔ اسی طرح تعلیم کے متعلق، اسی طرح تجارت کے متعلق جس ٹائپ سے کویسچن آئے گا آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے، اور لیکن جب آپ نوٹ بک پہ لکھو گے تو یہ مین ہیڈنگ جو دی ہوئی ہے کہ نیشنلائزیشن کے صنعت، تعلیم، کامرس اور تجارت پر اثرات کی وضاحت کریں۔ کلیئر ہو گیا ہوگا میرا خیال ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔